بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو، میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈیوڈ بیسلے، ورلڈ فوڈ پروگرام کے جو چیف ہیں یو این کے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ایلن مسک کو انہوں نے مبارکباد دی۔ اب ایلن مسک کون ہے؟ ایلن مسک اس منتھ جو ہیں دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے ہیں، ٹیسلا کے جو مالک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے سب سے بڑی کمپنی ہے ان کے پاس، جو کہ اسپیس ایئر کرافٹ بناتی ہے، واحد یہ مالک ہیں اس کے۔ تو یہ اس ٹائم دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے۔ اس سے پہلے جیف بیزوس سے، جو کہ امیزون کے مالک ہیں، لیکن انہوں نے اب ان کو بھی کراس کر کے جو ہے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا ہے کہ یہ دنیا کے ریچسٹ پرسن ہے۔ تو ان کو جو ہے ڈیوڈ بیسلے انہوں نے ایک آفر کی ہے کہ پوری دنیا میں سے جو ہے بھوک کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کیا آفر کی اور ان کی کتنی دولت جو ہے اس کے اوپر لگے گی، اور اس کے اوپر ایلن مسک نے ٹویٹ بھی کیا، اور پھر یہ خبر جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے آج، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہماری دوسری سٹوری ہے وہ ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس ٹائم جو ہے ایک تو وہاں جو آلریڈی جو کتنا بڑا کرائسس ہے، ہیومن کرائسس، اس کے ساتھ ساتھ بھوک جو ہے اتنی زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے وہاں۔ بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ ان کی آپ کو دیکھیں کہ ان کو کھانا نہیں مل سک رہا ہے 2 ٹائم کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ونٹر سیزن آ رہا ہے، تو گرم کپڑوں کی اور گرم کمبلوں کی بہت زیادہ قلت ہے۔ تو کتنی بڑی ایسی آبادی ہے جس کو بہت زیادہ جو ہے چیزوں کی ضرورت ہے، اور آج اس ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پچھلے 2 سے 4 دنوں 5 دن کے اندر جو ہے داعش کے حملوں کی تعداد بھی جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس میں کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو آج یہ دونوں سٹوریوں کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتے رہیں اور یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی برقرار رہ سکے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈیوڈ بیسلے، جو کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے چیف ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں، یہ ٹویٹ ان کا آپ کی اسکرین کے اوپر چل بھی رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کنگریچولیشن ٹو ایلن مسک فار پاسنگ اپ جیف بیزوس ایز دا ورلڈ ریچسٹ پرسن ورتھ آف وپنگ $221 بلین کی ان کی ورتھ ایلن مسک کی۔ انہوں نے ان کو کنگریچولیشن کیا ہے کہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ نے جیف بیزوس کا ریکارڈ توڑ دیا اور آپ دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک آفر بھی دیتا ہوں۔ وہ آفر کیا دے رہے ہیں؟ آئی ایم آفرنگ یو ونس ان اے لائف ٹائم opportunity, help us save 42 million people from starvation for just $6.6 billion۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو آفر دیتا ہوں، یہ ایک ٹائم کی آپ کو آفر، لائف ٹائم آفر ہے یہ آپ کے لیے، اور آپ کو اس سے بہت بڑی نیکی ملے گی، بہت بڑا آپ کو سکون ملے گا یہ کرنے کے بعد۔ اور یہ ہے کہ اب تقریباً 4.5 کروڑ لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو کھانا نہیں دیا گیا اگلے کچھ دنوں یا کچھ ہفتوں میں تو وہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جو ہے ہیومن کرائسس پیدا ہوگا، اور یہ لوگ جو ہیں بھوک کی وجہ سے، ان کے بچے، ان کی فیملیز جو ہیں وہ حالت مرگ میں ہیں۔ تو آپ کے یہ پوری، اگر آپ کی اس کی ورتھ کا اندازہ لگایا جائے تو آپ کے 2% ہے یہ پوری ٹوٹل، آپ کی جتنا بھی آپ کا پیسہ اس کا 2% بنے گا، تقریباً $6 ارب جو ہے، $6.6 بلین جو ہے۔ تو اس سے یہ ان سارے لوگوں کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ ان کو آفر کی، اس کے تقریباً 1 سے 1.5 دن بعد ہی جو ایلن مسک نے وہ ٹویٹ دیکھا۔ آخر ورلڈ فوڈ پروگرام کے چیف کا ٹویٹ تھا، وہ لازمی بات ہے، اس کو پھر پوری دنیا کی نیوز ایجنسیز نے بھی چھاپا اس ٹویٹ کو۔ تو اس پر پھر ایلن مسک نے ایک وہ کیا، ان کو آنسر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ if world food program can describe on this Twitter thread exactly how $6 billion will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it۔ کہ اگر مجھے ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے لوگ ہیں یہ مجھے ثابت کرتے ہیں اور ڈسکرائب کریں، جو انہوں نے میرے ٹویٹر پہ تھریڈ کیا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، اگر میں اپنے $6 بلین کے جو ہے میں دوں اور اس سے ورلڈ ہنگر جو ہے ختم ہو سکتا ہے، ایک بھوک ختم ہو جائے گی دنیا کی، تو میں اپنے جو ٹیسلا کے سٹاک ہے وہ رائٹ ناؤ سیل کر دوں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے کیا بنتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑی آفر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے ایلن مسک نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ جو ہے پوری دنیا کی بھوک ختم ہو سکتی ہے اگر میرے $6 ارب سے۔ آئی تھنک یہ انہوں نے یہاں آگے غلط سمجھا ہے، کیونکہ جو ڈیوڈ بیسلے ہیں جو کہ چیف ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کے، انہوں نے کیا 42 ملین پیپل ایسے ہیں جن کو صرف کھانے کا ایک وقت کا کھانا بھی جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہا، اور وہ بھوک کی وجہ سے جو ہے حالت مرگ میں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال اس کے اوپر آگے کیا بنتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے یہ بھی کہ انہوں نے ایک اس کو ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد ایلن مسک جو ہے اتنا بڑا آدمی ہے، اس نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، مجھے ورلڈ فوڈ پروگرام کے جو لوگ ہیں وہ یہ ثابت کریں، تو میں اپنے ابھی جو ہے ٹیسلا کے سٹاک بیچنے کے لیے تیار ہوں اور میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔
تو یہ ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے. ہمارے جو بڑے اگر آج ہی وزیر اعظم عمران صاحب کا خان صاحب کا خطاب تھا تو انہوں نے ساتھ ہمارے جو 2 بڑے حکمران خاندان ہیں جن میں پیپلز پارٹی اور دوسرا نون لیگ کے، تو انہوں نے ساتھ ساتھ ان کو بھی گریز. انہوں نے کہا کہ اگر یہ 2 خاندان اپنی آدھی جائیداد بھی جو ہے وہ پاکستان میں لے آئیں تو پاکستان سے بھوک اور یہ جتنی مہنگائی ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ واقعی ایسا ہے، اگر یہی 2 بندے جو ہیں اپنی جائیداد آدھی جائیدادی واپس پاکستان میں لے آئیں، اگر پاکستانیوں کو بھلا کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ اکثر جو ہے جلسوں میں جو ہیں جیسے شہباز شریف صاحب، پھر مریم نواز صاحبہ، اس کے ساتھ ساتھ پھر بلاول بھٹو اور یہ جتنے بھی یہ 2 خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں جو کہ سیاستدان ہیں بڑے بڑے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بھوک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اپنے اربوں ڈالر خربوں ڈالر کے جو خزانے ہیں وہ باہر ہیں، اپنے بچے جو ہیں وہ باہر کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، اور یہاں آ کے جو ہے انہیں یاد آتا ہے کہ جی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، میں کشمیر کی بیٹی بھی ہوں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور بس ہو گیا، بہت ہو گیا، عوام پس چکی ہے، اب اس جو ہے حکومت کو گرانا ہوگا، اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا، اس سلیکٹڈ حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا، اور اس طرح کے بہت نعرے. اور پھر شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو گئی، تو ٹی ٹی کیس جو ان کے اوپر چل رہا ہے، تو اب اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن خیر یہ ایک ایلن مسک کا بہت اچھا انیشیٹو تھا. اس طرح کے لوگ اگر پاکستان میں بھی ہوں، میں ان 2 خاندانوں کے علاوہ بھی اگر چھوڑ کے بات کروں تو پاکستان میں بہت ایسے بزنس مینز ہیں، اگر ان کا صحیح طرح سے احتساب کیا جائے تو پاکستان کی غربت واقعی ختم ہو سکتی ہے. ان 2 خاندانوں کو چھوڑ بھی دیا جائے تو اور بھی بہت سارے لوگ پاکستان میں بڑے بڑے بزنس مین ایسے ہیں جن کے پاس بے بہا پیسہ ہے، اگر ان کا احتساب کیا جائے تو پاکستان کی غربت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اب ہم اپنی دوسری سٹوری کے اوپر بات کر لیتے ہیں، جس میں افغانستان کے حالات جو ہیں وہ کافی کشیدگی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں جو اتنا بڑا ایک فوڈ ہنگر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب ونٹر کا موسم آ رہا ہے. پھر ان کی جو اکانومی ہے وہ کوشش تو پوری کر رہے ہیں، طالبان کی جو حکومت ہے وہ جتنا اس کو رن کر سک رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین نے بھی جو ہے ان کی امداد کا اعلان کر دیا، لیکن اس کو ٹائم لگے گا. لیکن ابھی جو ہے داعش نے جو ہے افغانستان کی صورتحال کو خراب کرنے کا جو ہے وہ اندیا دیا ہوا ہے، اور اس کے ان کے جو حملے ہیں وہ آئے دن جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی کل منگل والے دن جو ہے حملہ ہوا ہے افغانستان میں. میں آپ کو ایکسپورٹنگ نیوز کی بھی خبر بتا رہا ہوں جو آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، اس کو دنیا کے مختلف نیوز ایجنسیز نے جو ہے کوٹ کیا ہے، جس میں کابل کے فاتح مولوی حمداللہ جو ہے کابل میں جو ہے داعش کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں. کابل میں انہوں نے اٹیک کیا جس میں داعش کا سب سے بڑا حملہ جو داعش نے کیا، جس میں سردار داؤد خان ہسپتال پر داعش کا حملہ کیا گیا، جس میں 23 افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کے مختلف حصوں میں لاشیں موجود ہیں. حملہ آور سامنے آنے والے ہر شخص کو گولی مار رہے تھے. 23 وہ لوگ تھے، 23 لوگ جو ہیں جن کو اسٹریٹ فائر کر کے جو ہے شہید کیا گیا ہے. یہ داؤد خان ہسپتال تھا جس میں داعش کے حملہ آور گھس گئے. یہ سیم ایسے ہی تھا جیسے ہمارے آرمی پبلک سکول میں، ہمارے بچوں کے سکول میں یہ کچھ خنزیر لوگ جو تھے، یہ داعش کے دہشت گردی میں کہوں گا یا طریقے طالبان کے جو کچھ تھے لوگ وہ گھس گئے تھے اور انہوں نے اسٹریٹ فائر کیے تھے بچوں کے اوپر. تو یہ سیم اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، اسی نوعیت کا واقعہ جس میں اسٹریٹ فائر نرسوں کے اوپر لوگوں کے اوپر کیے گئے ہیں، جس میں 23 لوگ جو ہیں شہید ہو گئے اور 50 سے زائد زخمی ہیں، اور ان کی حالت بھی جو ہے کافی تشویشناک ہے. اس کے بعد جو ہے کابل میں کچھ بم دھماکے بھی ہوئے ہیں، جس میں جو مولوی حمداللہ ہیں ان کی جو ہے شہادت ہو گئی ہے، جنہوں نے کابل کے اوپر جو ہے کنٹرول سنبھالا تھا. ایک بہت بڑے کمانڈر ہیں افغان طالبان کی فوج کے، تو ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے، اور اس کی داعش نے خیر ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے ان سارے حملوں کی. بہرحال ابھی جو ہے حکومت کی طرف سے اس کے اوپر جو آئے گا، طالبان کی طرف سے ابھی کوئی اس کا وہ نہیں آیا. ابھی کچھ ایجنسیز کی خبر ہے کہ جی حمداللہ جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں اس حملے میں، داعش کے حملے میں. بہرحال دیکھتے ہیں اس کے اوپر آگے کیا بنتا ہے. لیکن طالبان جو ہیں پہلے کہہ چکے ہیں کہ داعش جتنا بھی وہ اپنے پر توڑ لے، داعش کی جو ہے موت اور داعش کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہے، اور داعش کے خلاف ہمارا پورے ملک میں جو ہے پورے افغانستان میں ہمارے آپریشنز جاری ہیں، اور داعش کا ان قریب جو ہے کلا کما ہو جائے گا. اور داعش کا یہ بس تھوڑا سا ہی ٹائم ہے، اس سے زیادہ جو ہے طالبان کے سامنے جو ہے داعش نہیں ٹک پائے گی. جنہوں نے 40 ملکوں کی فوج کو جو ہے کھدیڑ کے پھینک دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، افغانستان سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، تو داعش تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، بس تھوڑا سا ٹائم ہے. دراصل ان کو ابھی اور بہت زیادہ کرائسس کا سامنا ہے، جس میں افغانستان کا جو فوڈ ہنگر ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی اکانومی، اس کے ساتھ ساتھ پھر جو نئی مشکلات ہیں اس کا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اس وجہ سے یہ تھوڑے داعش کے جو کچھ کارندے ہیں اور کچھ خبیث لوگ ہیں وہ اپنے پر مار رہے ہیں. برحال یہ ان کا جلد خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ آج کچھ اپڈیٹس تھے. انشاءاللہ نیکسٹ خبروں کے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور گردنواں کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.